الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، السلام علیکم. قرآن اور تاریخ اس بات پر گواہ ہیں کہ شروع اسلام سے یا گزشتہ چودہ 15 صدیوں سے یہودی اسلام کے دشمن رہے ہیں. اور جب تک ان کے اندر حب جاہ، جگہ کی محبت اور قوم پرستی موجود ہے، اس وقت تک یہ دشمنی بھی جاری رہے گی. اور اہل ایمان میں سے
ایمان والوں کے ساتھ جو ان کی دشمنی ہے یہودیوں کی، اس دشمنی کے اسباب میں سے جو قابل ذکر چیزیں ہیں وہ تکبر، کفر، خواہشات کی پیروی، اندھی تقلید، یہ یہودیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے دشمن۔ اسی طرح تحقیق اور جستجو سے دوری، انبیاء کی تکذیب کے اندر سرکشی، انبیاء کو جھٹلانا، انبیاء کی بات کو جھٹلا دینا، تو یہ چیزیں ان کی دشمنی کے جو اسباب ہیں وہ یہ چیزیں ہیں جو قابل ذکر ہیں، اور بھی ہیں لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں۔ اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن شروع سے۔ مدینہ کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی سے لے کر آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک اسلام اور مسلمانوں کی ان کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے اذیت پہنچی ہے، تو اس کے پیچھے یہود کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو جو اذیتیں پہنچتی ہیں ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ یہود کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ان کا حسد اس کے پیچھے ضرور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف اور اسلام جو شعائر اللہ ہیں، اسلام کی مقدسات ہیں، ان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، تو اس کے پیچھے بھی یہود کا دماغ چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی قرآن جلایا جاتا ہے، کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کی جاتی ہے، کبھی صحابہ کرام کی گستاخی ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے کس کا دماغ چلتا ہے؟ یہودیوں کا دماغ۔ تو یہ ازل سے اسلام کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ تبھی تو اللہ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں فرمایا ہے، کوئی اللہ نے بات ابہام میں نہیں رکھی، صاف لفظوں میں فرمایا کہ ایمان والو تمہارے دشمن کون ہیں اور تمہارے خیر خواہ کون ہیں۔ تو سورۃ المائدہ کی اس آیت کے اندر اسی بات کا تذکرہ ہے جو میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ان قریب البتہ تم لوگوں میں سے دشمنی کے لحاظ سے زیادہ سخت ایمان والوں کے ساتھ کن کو پاؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں الیہودا، یہودیوں کو سب سے زیادہ ایمان والوں کے دشمن، سخت دشمن فرمایا کون ہیں؟ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اللہ کا شریک بنایا، وہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔
دو طبقوں کی اللہ نے دشمنی کا ذکر کیا ہے، یہودی اور مشرک، لیکن ان دونوں میں سے اللہ نے یہودیوں کا پہلے ذکر کیا ہے۔ اس کا مفسرین فرماتے ہیں پہلے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہیں تو دونوں دشمن، لیکن ان میں سے تمہارا سب سے سخت دشمن وہ یہودی ہیں، یہودی سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، البتہ تم محبت کے اعتبار سے ایمان والوں کے لیے قریب پاؤ گے، الذین ان لوگوں کو قالوا انا نصارا، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ یہودی تمہارے دشمن ہیں، اور اگر تمہارے کوئی محبت کے لحاظ سے قریب ہیں تو وہ عیسائی ہیں۔ کون ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج تمام مذاہب میں سے سب سے زیادہ عیسائی ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہودی کبھی اسلام کا، مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو فطرتیں قرآن نے بیان کی ہیں وہی بڑی عجیب ہیں۔ قرآن مجید نے یہودیوں کی جو فطرت بیان کی ہے، فرمایا اس کی ایک فطرت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس کی فطرت میں یہ چیز، یہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ فرمایا اسی طرح اس کی فطرت کے اندر ایک چیز یہ بھی رکھی ہے کہ اگر ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز اللہ نازل فرما دیں، کوئی حکم نازل فرما دیں تو اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، رب العالمین کا قرآن۔ فرمایا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، میرے پیغمبر اگر آ جائے ان کے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر لا تہوی انفسکم، جس کو ان کے دل پسند نہ کریں، ان کی مرضی کے خلاف آ جائے نا، کوئی حکم نازل ہو جائے تو استکبرتم، یہ تکبر کرتے ہیں، اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ ساڈی مرضی کے خلاف اللہ نے حکم نازل کر دیتا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر حکم ہماری مرضی کے موافق نازل ہو۔ یہ ان کی فطرت کہ جب اللہ کوئی ایسا حکم نازل کرے جو ان کے موافق نہ ہو، طبیعتوں کے موافق نہ ہو، تو اس پر کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ اکڑنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام پہ اللہ نے ان کی فطرت بیان فرمائی ہے، فرمایا یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کس سے زیادہ سخت ہیں؟ سورۃ البقرہ پہلا پارہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، فرمایا ان کے دل وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پتھروں سے بھی زیادہ کیا ہیں؟ اتنے احکامات ان پر آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، انہیں اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ وعیدات آتی ہیں، عذاب، تخویف آتی ہے، عذاب کے ڈراوے آتے ہیں، اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، ایمان نہیں لاتے، دشمنیاں کرتے ہیں ایمان والوں سے، نبیوں سے، جو ایمان کے داعی ہیں ان سے بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ فرمایا ان کے دل بڑے سخت ہیں۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت 63 کے اندر، فرمایا یہ ایسی قوم ہے جو حد سے زیادہ ضدی ہے۔ یہودی وہ قوم ہے جو حد سے زیادہ، یہ آپ کو میں یہود کی فطرت بتا رہا ہوں۔ آج تو مسلمان بھی یہودیوں سے محبت کرتے ہیں نا،
یہود کی فطرت سنیے، حد سے زیادہ ضدی قوم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جس وقت ہم نے ان سے پختہ وعدہ لے لیا۔ اور پختہ وعدہ کیسے لیا اللہ نے؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، ان کے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا لا کر، قریب کر کے، اور انہیں لگا کہ ابھی یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا اور ہم نیچے آ کر پس جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہاں بتاؤ آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ فوراً کہنے لگے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کہا پکڑ لو جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، مضبوطی کے ساتھ ایمان لاؤ، اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ فوراً کہتے ہیں یا اللہ ہم مانیں گے، ایک دفعہ پہاڑ کو پیچھے کر دے۔ لیکن فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر دوبارہ اس کے بعد پھر گئے۔ اس وقت کیا کہا؟ ہم مانیں گے، جب طور پہاڑ کو اپنے سروں پہ دیکھا، جب اللہ نے طور پہاڑ سائڈ پہ کیا پھر دوبارہ پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ان یہودیوں پر نہ ہوتی تو یہ نقصان اٹھانے والے ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے، آج یہودیوں کا نام بھی نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ آج بھی اللہ کی زمین پر چل پھر رہے۔ تو فرمایا یہ حد سے ضدی قوم ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ حاسد قوم ہے، یہودی حاسد ہیں، حسد رکھتے ہیں ایمان والوں سے۔ ان کی دشمنی کیا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرمایا اہل کتاب میں سے، یہودی اہل کتاب میں، ان میں سے اکثر چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تم کو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دوبارہ کفر کے اندر لے آئیں۔ یہودی کیا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو دوبارہ کیا کر دیں؟ کافر بنا دیں۔ ان کی سازش یہ ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے وہ، ہر چیز جو ہے وہ لگاتا ہے اس پر، صرف کس پر کہ ایمان والے دوبارہ کیا ہو جائیں؟ کافر بن جائیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ حسد کرتے ہیں۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، میرے پیغمبر آپ اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ، سب لوگ میرے مخاطب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ان سے پیچھے ہٹیے رہیے، ان کے ساتھ نہیں لگنا، ان کے ساتھ نہیں لگنا، دور رہیے۔ حتیٰ یأتی اللہ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے، ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ یہودی بڑا حسد رکھتے ہیں، وہ ایمان والوں سے حسد رکھتے ہیں، اور یہ ایمان والے ان کا حال دیکھیے، یہ ان سے محبتیں کرتے ہیں، یہ ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبتیں کرتے ہیں۔
ہمارا اپنا ملک دیکھ لیں، اس کے اندر جو مسلمان ہیں، یہودیوں کے ساتھ ان کی محبتیں دیکھیں، اور آج فلسطین جو مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، اس کے لیے کوئی جو ہے وہ آواز نہیں اٹھا رہا، سارے بے حس ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی یہودیوں کے ساتھ محبتیں ہیں نا، اور وہ محبت مسلمانوں کی تائید نہیں کرنے دیتی، اور نہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ امداد کے لیے وہ اجازت دیتی۔ اس لیے فرمایا وہ تمہارے ساتھ حسد رکھیں اور وہ تمہارے دشمن ہوں اور تم ان سے محبتیں رکھو، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہودی فرمایا تمہارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں بن سکتے، اور انہی کی ایک فطرت اللہ نے قرآن میں سورۃ البقرہ کے اندر یہ بیان فرمائی ہے کہ حق بات جانتے ہوئے چھپا لیتے ہیں، حق بات جانتے ہوئے چھپا لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو ان کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں۔ نئے کوئی یہودی تھے نا، تو جب یہ ایمان والوں کے پاس جاتے تو انہیں جا کر کیا کہتے؟ ہم ایمان لائے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جس وقت اپنے یہودیوں کے پاس چلے جاتے، یہودیوں کے علماء کے پاس واپس چلے جاتے، تو آگے سے ان کے یہود کے علماء کہتے أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کہ تم ایمان والوں کے پاس جاتے ہو اور انہیں سب کچھ بتا کر آ جاتے ہو ہیں۔ ایمان والوں کے پاس جب یہ کچے یہودی جو ہیں، نئے یہودی، وہ جاتے نا تو اپنا سب کچھ اندر دے آتے کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا پتہ ہے، ہمارے پاس کیا علم ہے، سب کچھ بتا آتے۔ تو واپس آتے تو ان کے اپنے علماء یہود ان کو کہتے کہ ایمان والوں کو ساری باتیں بتا آتے ہو، قیامت والے دن وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کر لیں گے کہ یا اللہ انہیں سب کچھ پتہ تھا، اس کے باوجود ہی یہودی بنے رہے، اس کے باوجود یہ یہودی مذہب پر رہے، یہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا، یہ قیامت والے دن تم سے جھگڑا کریں گے۔ تو یہودیوں کو حق کا پتہ تھا کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود اسے کیا کر لیا؟ چھپا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی فطرت ہے کہ یہ حق جانتے ہوئے چھپاتے ہیں، حق جانتے ہوئے چھپاتے ہیں یہودی۔ فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، میرے پیغمبر اگرچہ یہ اپنے یہودیوں کو منع کرتے ہیں کہ تم ایمان والوں کو اور اللہ کے نبی کو اپنی باتیں نہ بتایا کرو، لیکن میرے پیغمبر یہ نہیں جانتے کہ اللہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، انہیں یہ نہیں پتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، جو یہ چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اگر یہ اللہ کے پیغمبر کو یا ایمان والوں کو بے شک نہ بتائیں، لیکن جس نے فیصلے کرنے ہیں وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، اس سے تو نہیں کوئی چھپا سکتا۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہودیوں کی ایک فطرت یہ بھی ہے، یہ اپنے مریدوں کو اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، یہ جو ان پڑھ مرید ہوتے ہیں، جاہل مرید ہوتے ہیں، ان کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ تم بے شک اسلام قبول نہ کرو، بے شک اللہ کے حکموں پر عمل نہ کرو، اپنی موج کی زندگی گزارتے رہو، صرف ہمارے در پہ آ کر، ہمارے آستانے پہ آ کر، ہماری خانقاہ پہ آ کر چڑھاوے چڑھا جایا کرو۔ میں یہ یہودیوں کی فطرت ہے۔ یہ کس کی فطرت ہے؟ کہ وہ اپنے مریدوں کو ہر چیز سے دور رکھتے ہیں،
صرف انہیں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے آستانے پہ آ کر چڑھاوے چڑھایا کرو، قیامت والے دن تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں۔ یہ یہودیوں کی فطرت۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، فرمایا یہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے کتاب کو۔ یہودیوں کی ایک فطرت یہ بھی ہے، یہ تحریف بڑی کرتے ہیں، اس لیے تو تورات اب موجود نہیں ہے، انہوں نے بدل ڈالی ہے، نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ہی بدلنا شروع کر دی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ چھپاتے ہیں اپنی جو ہے وہ کتاب کی باتوں کو تبدیل کر کے اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو وہ بات نہیں بتاتے۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی یہودی آگے فیصلہ کروانے، اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارا فیصلہ کیجئے، فیصلہ کیا ہے کہ شادی شدہ ہے، اس سے زنا ہو گیا، اس کا کیا فیصلہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری جو شریعت ہے مسلمانوں کی، اس میں تو یہ ہے کہ شادی شدہ جو زانی ہو اس کو رجم کیا جائے، اس کو کیا کیا جائے؟ سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کے اسے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ مسلمانوں کی شریعت میں شادی شدہ کی زانی کی سزا کیا ہے؟ سنگسار کیا جائے۔ ہاں، اگر اسلامی حکومت ہو تو پھر یہ حدود نافذ ہوں، جب اسلامی حکومت ہی نہ ہو تو حدود کہاں سے نافذ ہوں گی؟ تو جب ایک بندے کو سنگسار کیا جائے گا تو دوسرا بندہ پھر جلدی زنا کا سوچے گا بھی نہیں۔ یہ اللہ نے اسی وجہ سے حدود رکھی، یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ چور ہے، چوری کرتا ہے، اس کا کیا کر دو؟ ہاتھ کاٹ دو۔ اب بندہ کہے کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم یہ انصاف ہے۔ ایک کا ہاتھ کٹے گا تو دوسرا چوری کے بارے میں نہیں سمجھے۔ قاتل ہے، کوئی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اسے قصاصاً کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ فرمایا اس میں بھی اللہ کی حکمت، اور تمہارے لیے اللہ نے اس میں زندگی رکھی ہے۔ ایک کو قصاصاً قتل کیا جائے گا تو پھر کوئی دوبارہ قتل کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ یہ بھی مرالہ کے اندر 3-4 دن پہلے 20-21 سال کا نوجوان لڑکا ہے، 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے قتل کر دیا گیا۔ ملازم تھے ان کے جو ان کے جانور سنبھالتے تھے، کوئی بات ہوئی تو قتل سے نیچے تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں نا سزا۔ فوراً جناب کلاڑیاں اٹھائی، ٹوکا اٹھایا، اس کی گردن بھی کاٹی اور اس کے سر کے اندر پتھر مار مار کے اس کا حال ہی بگاڑ دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں اسلامی قانون نہیں ہے۔ اگر اسلامی قانون ہوتا تو انہیں پتہ ہوتا کہ اگر ہم نے قتل کیا تو بدلے میں ہمیں بھی قتل کیا جائے گا، تو بے دھڑک ہو کر انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ وہ مدرسہ بنا رہا ہوں نا، تعمیر کر رہا ہوں، تو اس کے وہ باکس وغیرہ رکھے ہیں۔ ایک دکان سے ایک عورت باکس اٹھا کر لے گئی، تو کل میں وہاں پر گیا، انہوں نے پکڑ لی تھی، انہوں نے کہا آپ فیصلہ کریں۔ وہ معافیاں مانگنے لگ گئی، بچے بھی اس کے ساتھ، وہ بھی رو رہے ہیں، خود بھی۔ تو سارے میں نے کہا بھی اب اس نے جرم تو اللہ تعالیٰ کی کیا، ہمارے ذاتی کوئی معاملہ تو نہیں تھا، اللہ کے گھر کا جو ہے وہ چیز پڑی ہوئی تھی اسے اٹھایا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا جو جرم ہے اس کی سزا یہی ہے کہ جو اس نے نقصان کیا وہ پورا کر دے، وہ غلہ یا اس کے اندر جو پیسے تھے وہ پورے کرے۔ اب سارے اس پر متفق ہیں۔ ایک بندہ آیا، وہ اس کی تائید کر رہا ہے اور کہتا ہے اسے معاف کر دو، اس نو انج کرو، اے ظلم ہے، اس دے اتنے جرمانہ نہ پاؤ، یہ کی ہے؟ ظلم ہے۔ انج دے لوگ ہون نا تو اسلامی حکومت آ جاوے تے ہاتھ کٹن لگ جان، مسلمان چوراں دے حکومت ہاتھ کاٹنے لگ جائے تو یہی لوگ اٹھیں گے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے کہیں گے یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟
پھر انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کسی پر نا انصافی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو، تم ایمان لے آؤ، مجھے کیا ضرورت ہے عذاب دینے کی، مجھے کیا ضرورت ہے تم پر جو ہے وہ عذاب مسلط کرنے کی، اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ۔ تو یہ مسلمان جو ہیں یہی مظلومین کی مدد کے لیے جہاد کے لیے جائیں گے؟ یہ کبھی نہیں جائیں گے۔ یہ چوریاں والے مسلمان نہ، یہ جذب شوق والے مسلمان نہیں، چوریاں کھان والے مسلمان نہ۔ ہاں اگر آج اعلان ہو جائے نا جہاد کے لیے، بھئی سارے مسلمان تیار ہو جاؤ، حکومت اعلان کر دے جاؤ فلسطین کے اندر جہاد کرو اور مسلمانوں کی مدد کرو، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے وہاں پر جو جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ مسلمانی نہیں رہی، ہمارے اندر یہودیوں کی محبت بھر چکی ہے۔ اس لیے ہر نوجوان وہ اس کی آج تمنا یہ ہوتی ہے کہ یہود کا کوئی نیا فیشن آئے اور وہ میں اپناؤں سب سے پہلے۔ یہودیوں کی سیرت پر چلنے والے مسلمان کبھی جنگ نہیں کر سکتے، یہودیوں کے ساتھ کبھی وہ جنگ نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ ازل سے تمہارے دشمن ہیں، شروع سے تمہارے دشمن ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کی فطرت ہی ایسی ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان فرمایا یہ وعدہ خلاف ہے، یہ وعدہ۔ مسلمان تو بڑے شوق سے ان کے ساتھ معاہدے کر لیتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی معاہدے پورے نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی یہود اپنے معاہدے توڑ دیتے تھے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا، اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، فرمایا جب بھی یہ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ اپنے وعدے کو ان میں سے ایک جماعت توڑ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، یہ وعدے پر پورے نہیں اترتے۔ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، پھر دوبارہ وعدہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ جناب معاہدے ہوتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا معاہدہ ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے یہ معاہدہ پورا نہیں کرتے، وعدہ پورا نہیں کرتے، تو پھر مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ان کی ایک خصلت یہ بھی ہے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، ایمان والوں کو قتل کیا ہے، جو ان کو دعوت دیتے تھے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا جو انہیں انصاف کی، عدل کی دعوت دیتے، ایمان کی دعوت دیتے، انہیں پکڑ کے قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی دیکھیں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ ان کی فطرت اور خصلت ہے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے نا حق، قرآن نے کہا بغیر حق، نہ حق نبیوں کو قتل کیا۔ جنہوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے نا کہ ان کے ساتھ دوستیاں ختم کر دیں۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تو پھر مسلمانوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پھر انہی سے دل لگی، پھر انہی سے دشمنیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے نظریے سے ایک یہودی عورت نے، ایک یہودیہ نے گوشت کے اندر زہر ملا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پکا کر پیش کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کھایا، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ سازش کر رہی ہے، اس نے تو دعوت دی کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، آپ سے محبت ہے مجھے، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن گوشت کے اندر زہر ملا کر دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتلایا گیا، وہی آئی کہ میرے پیغمبر اس نے زہر دیا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جو ہے اپنی یہ جو سازش کر رہی ہے اپنے اس کام کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس زہر کا اثر نبی علیہ السلام کی موت تک دیکھا، حلق کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اثر تکلیف ہوتی تھی۔ تو یہ یہودی کیسے اسلام کے خیر خواہ ہو گئے؟ انہوں نے تو اللہ کے نبیوں کو معاف نہیں کیا، تو مسلمانوں کے کیسے دوست بن گئے؟ اس لیے میرے دوستوں اپنے دلوں سے یہود کی محبت نکالیے۔ یہ بنی اسرائیل شروع سے ذلیل ہیں،
شروع سے ذلیل ہیں، ان پر اللہ فرماتے ہیں میں نے ذلت اور رسوائی مار دی ہے۔ اگر آج بھی اسرائیل ہے تو امریکہ کی وجہ سے ہے نا، اگر امریکہ آج تھوڑا سا پیچھے ہٹے اسرائیل ختم ہے۔ تو اسرائیل کی اپنی کوئی طاقت نہیں، اس کا اپنا کوئی جو ہے وہ کمال نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ذلت مار دی ہے، ان پر رسوائی مار دی ہے۔ یہ تو صرف امریکہ کی اس کو ٹیک ہے، اور یہ اتنے جو ہے وہ اچھل رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اپنے دلوں سے ان کی محبت نکالیے اور ان کی دشمنی اور ان کی جو ہے وہ نفرت اپنے دل میں بٹھائیے، تاکہ اگر آپ کو ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے تو آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ آپ پیچھے کسی دوست کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے تو بندہ کتنی دفعہ سوچتا ہے کہ میں اس کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ اس لیے اگر دل میں ان کی دوستی ہوگی تو پھر آپ ان کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہمارے حکمران بھی اور عوام بھی اپنے دلوں میں ان کی نفرت بٹھائے تاکہ ان کا مقابلہ ہو سکے اور ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ جنگ ہو سکے۔ اس لیے میرے دوستو، یہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہود کبھی جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے سارے بیان کا کہ یہودی ان مسلمانوں کا اور اسلام کا شروع سے دشمن رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔